اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مختصر ترین دعا ہے، آپ کی میری زندگی کے 8 وہ مسائل جس کی بنیاد کے اوپر ہماری پوری زندگی گھومتی ہے، اللہ نے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ تم ان 8 چیزوں سے پناہ طلب کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے جو دعا کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دعا بہت ہی اہم، مختصر اور جامع، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی جوامع الکلم، ایسی صفت جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مختصر الفاظ کے اندر تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے آ کے عرض کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج رات آپ کی بہت ساری دعائیں سنی اور جو مجھے اس میں سے یاد رہی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ۔ تو کہنے لگے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی ما رزقتنی۔ یہ اتنی مختصر دعا تھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور میرے رزق میں جو تو نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس رزق کو اللہ اس میں برکت پیدا کر دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان چند الفاظ نے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوری حدیث سنی تو اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے، اس حدیث سے، اس دعا سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کلمات کے ساتھ یہ جو دعا فرمائی جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی موجود ہے، اور صحابی نے جب یہ سادہ اور مختصر سی دعا سنی تو اس سے بہت متاثر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهَلْ تَرَاهُنَّ تَرَكْنَ شَيْئًا، کہ یعنی کیا تم سمجھتے ہو کہ ان مختصر دعاؤں میں کسی چیز کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا ہے یا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ؟ کیونکہ استغفار سب سے پہلے جو دعا کا پہلا جو لفظ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ استغفار گناہوں کی معافی، دین کی درستگی اور دل کی صفائی اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح گھر میں کشادگی، جس کا بنیادی مفہوم ہی بڑا واضح ہے کہ جسمانی راحت قلبی اطمینان کا باعث بنتا ہے، یعنی کھلا گھر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کشادگی ہو، اس میں وسعت ہو، تو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا گھر جو ہے نا وہ پسند ہے، اور اسی طرح رزق میں برکت ہو جائے تو نعمت کے باقی رہنے اور اس میں اضافے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، رزق میں برکت ہو۔ تو اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دعا دوبارہ سنیں، اور جب بھی آپ کو یہ لگے کہ میرے رزق میں، میرے گھر میں، میرے دنیاوی اور دینی معاملات میں کوئی کمزوری واقع ہو رہی ہے تو اس دعا کو اپنے صبح و شام کے اذکار میں شامل کر لیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی ما رزقتنی۔ تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں۔ تو سبحان اللہ، اس سے سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ دعا میں لمبی لمبی عبارتیں، خوبصورت الفاظ، اور یہ ضروری نہیں ہے، اصل چیز ہے دل کی سچائی، صداقت اور خشوع اور خضوع اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ تو کیا ثابت ہوا کہ آج کل کے بعض لوگ ممبروں پر یا سوشل میڈیا کے اوپر بہت لمبی لمبی دعائیں اور وظیفے یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور بڑے جناب اس میں جذباتی انداز میں ان وظائف کو اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو چینل ہے وہ آپ کے سامنے جو قرآن و سنت کی مسنون جامعہ دعائیں اور وظائف جو قرآن و سنت کے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو۔ ایسی دعائیں ہی زیادہ، اور یاد رکھیں کہ لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی لمبی اور اتنی زبردست انداز میں کی جانے والی دعائیں ہیں، گو کہ اللہ تعالیٰ کو التجا اور اللہ سے مانگنا یہ اللہ کو پسند ہے، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے اللہ کو پکاریں جن دعاؤں کے اندر تأثیر زیادہ ہو، جامعہ ہو اور بالاختصار ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی هل تراہن ترکن شیئا، یعنی سبحان اللہ اس دعا کی تاکید کتنی زبردست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لمبی لمبی دعائیں مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ایسی دعائیں بھی آپ کی زندگی میں شامل ہونی چاہیے جو بالاختصار
آپ کے زندگی اور ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کو جمع کر لیں. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ جوامع الکلم، مختصر الفاظ میں گہرا اور جامع مفہوم اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. تو ایسی کئی مختصر دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جو دنیا اور آخرت کی خیر کو سمیٹے ہوئے ہیں، جیسے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب آپ دیکھیں کہ عمرہ جب آپ کرنے جاتے ہیں تو طواف کے دوران جہاں پہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا چیز طلب کر رہے ہیں کہ آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں جو نیکی خیر بھلائی کے کام ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں کو اللہ جمع فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسری ایک دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کتنی مختصر دعا ہے جو ہم دو سجدوں کے درمیان بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ مجھے معاف فرما، میرے اوپر رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت نصیب فرما، وعافنی اور مجھے عافیت دے، وارزقنی اور مجھے رزق دے. یہ چند الفاظ پر مشتمل دعائیں اگرچہ سادہ اور مختصر ہیں، مگر جو ان پر غور کرے گا وہ اس بات کو جان لے گا کہ انسان کی زندگی کی ہر ضرورت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی ایک علامت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کیں، اور سادہ اور جامع دعائیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے مقرر کروائیں، جنہیں مانگنے میں کوئی مشکل یا کوئی بناوٹ درکار نہیں ہوتی. اسی طرح صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور وہ پناہ کیا تھی؟ وہ 8 چیزوں کی پناہ تھی. یاد رکھیں کہ وہ 8 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یاد رکھیں کہ جو شخص اس دعا کو پوری ایمانداری، اپنی نیک نیتی اور اپنے اندر اخلاص پیدا کر کے یہ دعا کو کرے گا، اس دعا کو پڑھے گا اور صبح و شام اپنی دعا میں اس کو 3، 5 یا 7 مرتبہ اس کو شامل کرے گا، اللہ کی توفیق سے امام ابن قیم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل لکھی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ مختصر ترین دعا ہے، آپ کی میری زندگی کے 8 وہ مسائل جس کی بنیاد کے اوپر ہماری پوری زندگی گھومتی ہے، اللہ نے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ تم ان 8 چیزوں سے پناہ طلب کرو. اب ان 8 چیزوں وہ کون کون سی ہیں؟ کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ غم اور فکر سے. آج کل ہمیں غم کھا گیا اور فکریں کھا گئیں. لوگوں نے کہا جی میں صبح اٹھتا ہوں تو غم میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، رات کو سوتا ہوں تو فکریں میری پیچھا نہیں چھوڑتی، مجھے ساری رات ان فکروں کی وجہ سے نیند نہیں آتی. بے عملی اور سستی سے، یعنی عبادات میں سستی، اعمال صالحہ میں سستی، اور ان چیزوں کی سستی کی وجہ سے بھی اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بخل اور بزدلی سے. بخل یعنی آپ کو اللہ نے مال دیا اور آپ کے اندر بخیلی آ گئی، آپ کنجوس ہو گئے، اللہ کی راہ میں مال خرچنے سے گریز کیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو نہ لے کے آئے. اور بزدلی سے یعنی آپ کے اندر ایمان کمزور ہوگا تو آپ آٹومیٹک آپ کے اندر بزدلی واقع ہوگی، آپ بزدل ہو جائیں گے. اور قرض کے بوجھ سے کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جو قرض کی بیماری اور قرض کی مصیبت میں گرفتار ہیں. اللہ ہم سب کو قرض سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کو اتارنے میں اللہ ان کی مدد فرمائے. اور وغلبۃ الدین یعنی قرض جو ہے یہ آپ کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، آپ کو چھوڑتا ہی نہیں. وقہر الرجال اور لوگوں کے ظلم اور جبر سے. اس وقت اس دعا کی پورے پاکستان کو ضرورت ہے، پورے پاکستان کو ضرورت ہے. ظلم اور جبر، فسطائیت یہ قائم ہے پاکستان میں. لوگوں کے اوپر لوگ مسلط ہیں، اس طرح کے لوگ جو لوگوں کے مختلف معاملات کے اندر دخل اندازی کر کے اور ان کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا. اور پھر اس کے بعد ایک خوف کی فضا ہے ہر وقت کہ لوگ گھر سے نکلیں گے پتہ نہیں صحیح سلامت واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ اس دعا کی مجموعی طور پہ پورے پاکستان کو ضرورت ہے. اب ان 8 چیزوں کے آپس میں گہرے تعلق پر غور کریں، کیونکہ جس پر غم اور فکر غالب آ جائیں اور پھر وہ سستی اور بے عملی میں مبتلا ہو جائے، اس پر بزدلی اور بخل چھا جائے اور قرض اس پر چھا جائے، لوگ اس سے ظلم سے دبا لیں، تو اس کی تمام بھلائی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شر کے تمام دروازے اس پر کھل جاتے ہیں.
اور وہ ہر آفت کا شکار بن جاتا ہے، ہر برائی کا مرکز بن جاتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قہر الرجال یعنی لوگوں کے ظلم اور جبر ہر اس صورت کو شامل ہے جب کسی بندے پر اس کی جان، مال یا عزت بغیر حق کے کوئی مسلط ہو جائے، عزت میں بغیر حق کے کوئی مسلط ہو جائے اور وہ اس سے اس مسلط شدہ مصیبت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ بہت بڑی قسم کا ظلم اور بے بسی کی انتہا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مسلط ہو جائے آپ اس سے اپنے آپ کو بچا نہ سکیں۔ لہذا اگر تمہیں کبھی بھی یا بے بسی، کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو ظاہری اسباب پر زیادہ توجہ نہ دو، بلکہ اس رب کی طرف رجوع کرو جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مشکل میں ہوتے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے اور یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم ذات، میں تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتا ہوں میرے تمام معاملات درست فرما دے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ اب اس دعا کا، یا یہ جو میں نے ابھی پیچھے مختصر آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کی، اس کا جو معاملہ ہے یہ ہمیں 3 چیزوں کے اوپر اس کی دلیل ہے۔ ہر مشکل کا حل اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے، اصل پناہ اور مدد اللہ کی طرف سے ہے، اور چاہے وہ دنیاوی اسباب کچھ بھی ہوں، اصل پناہ اور مدد جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی آپ کی کرے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سادہ مگر جامع اذکار اور دعائیں ہر دور کے انسانوں کے لیے نہایت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسنون اذکار اور دعائیں اور وظائف کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بابوں، پیروں اور فقیروں کے بتائے ہوئے اذکار سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اپنے آپ میں عملیات کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ کو ایسے اذکار یا ایسی چیزوں کے اوپر اصل سے ہٹا کے نقل کے اوپر لگا دیا جائے تاکہ آپ اصل کو اختیار نہ کر سکیں اور ہمیشہ غم اور فکر اور پریشانی میں مبتلا رہیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو اس کو ضرور اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ہر اچھی بات کو لوگوں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور مزید اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ہم انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔